اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اور لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ممنون و مشکور ہوں انجمن طلبہ اسلام جنوبی پنجاب کی تمام قیادت کا، اور بالخصوص سالار قافلہ برادر ثاقب امان صاحب کا، اس کے علاوہ افتخار طلبہ برادر عبدالجلیل کھوسو کا، کہ آپ نے اس بندہ ناچیز پہ ایک ذمہ داری ڈالی اور کارکنان کی تربیت کے لیے ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا۔ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں یہاں پہ بالخصوص اگر نام نہ لوں اپنے پیارے بھائی نور مصطفیٰ عطاری صاحب کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہو گئی۔ ایک ایسا نوجوان، ایک ایسا مجاہد اور ایک ایسا ملت کا ستارہ کہ جو بے لوث انجمن طلبہ اسلام کی خدمت کے لیے، انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں کے لیے ہمہ وقت حاضر اور تیار رہتا ہے، تو نور بھائی اس لائیو سیشن میں آپ کا بھی شکر گزار رہوں گا کہ آپ نے اس ناچیز کے ذمہ جو کام لگایا اس کو سر انجام دینے کے لیے آج یہاں پہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تمام تعریفیں مالک لا یزال اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کیا، اور آپ کی تخلیق کرنے کے بعد واضح یہ فرمایا کہ اگر آپ کو تخلیق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور میری جان سے پیاری انجمن طلبہ اسلام کی تحریک کے دوستوں جو اس لائیو سیشن میں میرے ساتھ ابھی شامل ہیں، اور جو اس کے بعد بھی اس کو دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، آپ تمام احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، گفتگو کی طرف آؤں گا۔ انجمن طلبہ اسلام میں بیتے دن آج اس موضوع پہ مجھے گفتگو کرنی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ 1953 یا 4 میں جب تحریک ختم نبوت چلی تو مولانا عبدالستار خان نیازی نے جب جیل کی کال کوٹھڑی سے آپ باہر آتے ہیں تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا عمر آپ کی کیا ہے، تو اس میں آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں یہ بتایا تھا کہ جو جیل کی کال کوٹھڑی میں نے ایک ہفتہ گزارا، وہ ہفتہ میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے صرف کیا، اور وہی میری زندگی کے ایام ہیں، باقی تو سب شرمندگی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو ایام گزرے ہیں وہی زندگی کے سنہرے دن تھے، وہی زندگی کی حسین یادیں تھیں، اور وہی سرمایہ حیات بھی ہیں۔ انجمن طلبہ اسلام جب 1968 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سامراجی قوتیں
साम्राज्यी ताकतें मुल्क व मिल्लत के लिए एक बड़ा ख़तरा और मुल्क व मिल्लत की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आ रही थी। तो इस पुरफितन दौर में चंद नौजवानों ने जब अंजुमन तलबा इस्लाम की बुनियाद रखी तो उनके पेश नज़र सिर्फ़ एक मकसद था, सिर्फ़ एक नज़रिया था, और वो मकसद और नज़रिया क्या था कि हमने हर गली कूचे में, हर करिया करिया में, हर बस्ती में सिर्फ़ फ़रोग़ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम करना है और अल्लामा के इस शेर की मिस्दाक बनना है कि मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसमें अगर हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मैं अपने सफ़र की तरफ आऊँगा। अंजुमन तलबा इस्लाम में ज़िंदगी के अयाम कैसे गुज़रे, अंजुमन तलबा इस्लाम ने क्या अता किया, हमने क्या काविशें की और इन काविशों का नतीजा क्या निकलेगा। दोस्तों, बड़ा हसीन मौजू है। अल्लामा एक दफ़ा बादशाही मस्जिद में आपने एक बड़ी खूबसूरत नज़म लिखी है हज़ूर रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। आप करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते हैं और वहाँ पे सिर्फ चंद एक शेर पढ़ूँगा उसका कि आपने वहाँ पे कहा था कि हुजूर दैर में आसूदगी नहीं मिलती। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब हो के ये अलामा ये जसारत कर सकते थे कि हुजूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती, तलाश जिसकी है वो ज़िंदगी नहीं मिलती, हज़ारों लालो गुल है मेरी रियाज में लेकिन वफा की हो जिसमें बू वो कली नहीं मिलती। तो दोस्तों, इस शेर के अकॉर्डिंगली, इस शेर के तनाज़र में देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि दैर दुनिया को बोलते हैं। हमें भी दुनिया में आसूदगी ना मिलती थी, सुकून से ना आशना थे और ये जानते ना थे कि ज़िंदगी का मकसद क्या है और ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, ज़िंदगी कैसे सर्फ करनी है। अब इसको बसर करने के लिए, इसको सर्फ करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी और खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने अंजुमन तलबा इस्लाम का हिस्सा बनने की तौफीक अता की और अंजुमन तलबा इस्लाम को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया। अपनी ज़िंदगी के अयाम का अगर ज़िक्र करूँगा तो 2006-07 से इसका शुरू करना पड़ेगा ज़िक्र कि अंजुमन तलबा इस्लाम में शमूलियत कैसे अख्तियार की, अंजुमन तलबा इस्लाम ने क्या दिया और अंजुमन तलबा इस्लाम में शामिल होने के बाद ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई। आज मैं इस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये कि जब 2006-07 में मुझे ये याद पड़ता है कि मैं गालबन फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था और मेरे कज़न बरादर आमर नूरी साहब अंजुमन तलबा इस्लाम में होते थे। वो अंजुमन तलबा इस्लाम की नशिस्तें किया करते थे और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप भी अंजुमन तलबा इस्लाम में शामिल हो जाएं। मैं ख़ुद भी क्रिकेट खेलने का बड़ा शौकीन था। तो अब ये हुआ कि हमारा हर हफ्ते को कॉलेज में एक टूर्नामेंट हुआ करता था। हमने अंजुमन तलबा इस्लाम में शमूलियत अख्तियार की और दोस्तों, एक बात जो अंजुमन तलबा इस्लाम में शमूलियत के बाद आपको याद रखनी है और जो आपकी तरबियत के लिए ज़रूरी है और जो आपके लिए मशले राह भी होनी चाहिए, मुझे ये याद पड़ता है कि जब हम अंजुमन तलबा इस्लाम में शामिल हुए तो अंजुमन तलबा इस्लाम में शामिल होने के बाद एक चीज़ जिसको हमने अंजुमन तलबा इस्लाम के लिए और अपने लिए लाज़िम व मलज़ूम कर लिया और वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी कि अंजुमन तलबा इस्लाम की हफ्तावार तरबीती नशिस्तों का इनेकाद। एक दफ़ा ऐसा होता है, हम इतनी पाबंदी के साथ अंजुमन तलबा इस्लाम की हफ्तावार नशिस्तें किया करते थे कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे याद पड़ता है कि हम जुमरात वाले दिन कॉलेज ग्राउंड में जाया करते थे। अब उस कॉलेज ग्राउंड में ये हमने तय किया होता था कि 12 बजे हमारी तरबीती नशिस्त होनी है। अब एक दिन बारिश हो गई, बारिश की वजह से सिर्फ 2 लोग, मैं और मेरा एक दोस्त, हम उस जगह पे पहुंचते हैं। वहाँ पे ये होता है कि और लड़के दोस्त हमारे नहीं पहुंचते, तो जब एग्जैक्ट हमारा टाइम शुरू होता है तो हम ये करते हैं कि तरबीती नशिस्त का इनेकाद करते हैं।
اس میں ہم نے یہ کر دیا کہ ایک نے تلاوت کی، ایک نے نعت پڑھی اور ایک نے ایک حدیث سنائی، اس کے بعد دعا کر کے ہم جب اٹھتے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ سامنے سے ہمارے 3 دوست اور آ رہے ہوتے ہیں. اب وہ 3 دوست، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگ کہاں تھے، آپ کو پتہ نہیں کہ انجمن طلبہ اسلام کی آج تربیتی نشست تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا آج آپ لوگ نہیں آئیں گے تو ہم آج چونکہ باہر بارش تھی، ہم کالج کے کمرے میں بیٹھ کے تربیتی نشست کر رہے تھے. تو دیکھیں کہ اتنی پابندی کہ ایک بندہ بھی اگر ہو اس نے نشست انجمن طلبہ اسلام کی لازمی کرنی ہے. دوسری بات، جب کالج میں ابتدائی دنوں میں ہم نے کام شروع کیا انجمن طلبہ اسلام کا، تو ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اب ہم یہ کیا کرتے تھے کہ چونکہ ہم کرکٹ کے شوقین تھے تو ہم جس دن انجمن طلبہ اسلام کی ہفتہ وار تربیتی نشست ہوتی تھی ہم انعقاد کر لیا کرتے تھے ایک ٹورنامنٹ کا. اب پہلے ہم لیگ میچز کروایا کرتے تھے، لیگ میچز کروانے کے بعد جب فائنل ہوتا تو فائنل میں ہم ایک ٹیم جب بیٹنگ کر لیتی تو درمیان میں جو وقفہ ہوتا اس وقفے کے دوران ہم پورے کالج کے لڑکوں کو، وہ بھی مجبور ہو جاتے، ان کو بٹھا لیتے کہ پہلے آپ نے انجمن طلبہ اسلام کی نشست کرنی ہے، اس کے بعد پھر انجمن طلبہ اسلام اس کے بعد پھر آپ کا دوسری اننگ کا میچ ہوگا. یعنی اتنی پابندی سے جب ہم نے تربیتی نشستوں کا انعقاد کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا ریوارڈ عطا کیا. ہم نے یہاں پہ اپنے مقامی اسٹیشن میں انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے بہت بڑے بڑے اجتماعات کیے. پھر اس کے بعد شاید جو دوست پرانے مجھے دیکھ رہے ہوں وہ اس بات سے بھی آگاہ ہوں گے، اور یہاں پہ ہم نے ایک مقدس اوراق کو اکٹھے کرنے کا سلسلہ شروع کیا. پھر اس کے بعد میلاد کے پروگرامات، تب تک ان کی تکمیل نہیں ہوتی تھی کہ جب انجمن طلبہ اسلام کے دوست جا کے پنڈال پہ یا سٹیج پہ جا کے اس کی انجمن طلبہ اسلام کی نمائندگی نہ کرتے اور انجمن طلبہ اسلام کے نعرے نہ بلند کرتے. اچھا، میں اپنی یہاں پہ چونکہ اپنی زندگی کے ایام کا بھی آپ سے ذکر کروں گا کہ میں سب سے پہلے ایک شاخ کا ناظم رکھا، پھر یونٹ کے ناظم پہ، پھر تحصیل کی سٹی ناظم رہا، پھر تحصیل کی ذمہ داریوں پہ رہا. تحصیل کی ذمہ داریوں کے بعد میں کالج کا اس کا ڈسٹرکٹ کا پریس سیکرٹری رہا. ڈسٹرکٹ کے پریس سیکرٹری کے بعد ڈویژن کی ذمہ داری پہ رہا 2 دفعہ. ڈویژن کی ذمہ داری کے بعد 2015-16 میں جب سابق مرکزی صدر برادر عاقب طاہر صاحب کا سیشن تھا، متحدہ انجمن طلبہ اسلام کا جب سیشن تھا تو اس سیشن میں جنرل سیکرٹری کشمیر کی ذمہ داریوں پہ رہا. پھر اس کے بعد سید ابو علی شاہ صاحب کے ساتھ مرکزی جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیتا رہا. پھر اس کے بعد مرکزی صدر انجمن طلبہ اسلام کی ذمہ داریوں پہ رہا. اس کے علاوہ رکن مشاورت برادر اسد جدون صاحب کی جو مشاورت تھی اس کا حصہ رہا. تو یہ سارے مدارج انجمن طلبہ اسلام میں ساری ذمہ داریوں پہ، مطلب یونٹ سے، شاخ سے، تحصیل سے، ڈسٹرکٹ سے، ان سب ذمہ داریوں پہ انجمن طلبہ اسلام کے لیے کام کرنے کا موقع ملا، انجمن طلبہ اسلام سے سیکھنے کا موقع ملا. اس کے علاوہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2009 میں میں امین ٹیسٹ میں نے دیا اور انجمن طلبہ اسلام کا امین بنا. 2009 کی بات ہے. 2009 کے بعد 2011 میں نے رکن ٹیسٹ دیا. سابق مرکزی صدر کاشف رضا صاحب کی صدارت کے دوران میں انجمن طلبہ اسلام کا رکن بنا، اور پھر میرا پہلا الیکشن حزب اللہ ناف لاہور میں تھا جس میں پیر فدا حسین ہاشمی صاحب مرکزی صدر منتخب ہوئے انجمن طلبہ اسلام کے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں، یہ وہ ساری تنظیمی سفر ہیں جو میں نے کیے، اور جس کے دوران مجھے بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کا موقع ملا، اپنی زندگی پہ اپلائی کرنے کا موقع ملا. اچھا، اب بات کروں گا کہ انجمن طلبہ اسلام نے کیا دیا اور انجمن طلبہ اسلام سے کیا اخذ کیا. اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال آپ کے سامنے فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انجمن طلبہ اسلام کو میں یکجا کرتے ہوئے ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، نبوت کے اعلان کے بعد لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے، لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. اچھا، ایک حبشی غلام جسے دنیا بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے، بلال حبشی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام قبول کیا، کلمہ حق پڑھا. تو آپ کے آقا نے آپ پہ طرح طرح کے ظلم و ستم کیا. بلال حبشی نے ان ظلم و ستم کو برداشت کیا، اور ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے بعد صلہ کیا ملا؟ صلہ یہ ملا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں،
صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بلال سب سے پہلے داخل ہوگا۔ اب صحابہ بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ آپ سے پہلے بھی حضرت بلال حبشی داخل ہوں گے؟ تو کہا ہاں، کہ جس سواری پہ میں سوار ہوں گا اس کی مہار بلال کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ کعبہ جس کے گرد ساری دنیا طواف کرتی ہے، اب جب مکہ فتح ہوتا ہے تو فتح مکہ کے بعد جس کعبہ کے گرد ساری دنیا طواف کرتی ہے، اور عارف کہتے ہیں کہ اس کے بالکل اوپر جو ہے خدا کا عرش بھی ہے، اس خانہ کعبہ کی چھت پہ بلال کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صلہ تھا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے اتنا ممتاز کر دیا بلال حبشی کو کہ بلال حبشی جب تک اذان نہ دیں گے سورج طلوع نہیں ہوگی۔ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھر لیتے ہیں، پھر ان کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، ان کے لیے راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ راستے اور یہ اسباب اسے اس منزل تک لے کے جاتے ہیں جو انسان کی معراج ہے، اور جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہوا۔ کیونکہ وقت آپ کے پاس بھی اتنا نہیں ہوگا، مختصر وقت ہے، میں بہت ساری چیزیں چھوڑ کے صرف چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب آپ انجمن طلبہ اسلام میں آ جاتے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کو کیسے نوازتی ہے۔ اب مالک نے مجھ سے کام لینا تھا، مالک نے ایک ذمہ داری مجھے میرے کندھوں پہ رکھنی تھی، اور مجھے اس اہل بنانا تھا کہ میں 2017-18 میں انجمن طلبہ اسلام کا مرکزی صدر منتخب ہوا۔ اب مرکزی صدر جب میں منتخب ہوا تو میرے دوست ہیں، آپ بڑے تنظیمی حوالے سے بھی واقف ہو گئے، برادر حسنین نوری صاحب، میں اور وہ ایوان خیر میں تھے۔ تو ایوان خیر سے جب میری کیفیت یہ تھی کہ جب جامعہ نعیمیہ میں ہم الیکشن کے لیے جانے لگے تو میری یہ کیفیت برادر حسنین نوری صاحب اگر دیکھ رہے ہوں گے یا وہ سنیں گے تو وہ اس بات کی گواہی بھی دیں گے کہ وہ لمحہ یقین جانے ایسا تھا کہ میری قمیض کا یہ دامن جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ میں داتا حضور کے قدموں میں کھڑا 2 نوافل پڑھ کے یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں انجمن طلبہ اسلام کی ذمہ داریوں پہ آؤں یا اتنی مرکزی ذمہ داری پہ آ جاؤں، لیکن اگر تو مجھے اس قابل سمجھتا ہے تو مجھے اس کا حوصلہ عطا کر۔ اب میں اور حسنین بھائی وہاں سے نکلتے ہیں بائک پہ، میں راستے میں اپنی والدہ کو فون کرتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں کہ امی جان آپ دعا کیجئے کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ میرے کندھوں پہ نہ پڑے، کوئی اور دوست جو بہتر ہے یا جو اس کا اہل ہے وہ اس ذمہ داری پہ آ جائیں۔ بہرحال وہاں پہ میں پہنچا، دوستوں نے محبت کی، انجمن طلبہ اسلام کا میں صدر منتخب ہوا۔ اب صدارت کے دوران بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ صدارت کے دوران ہر ایک بندے نے مجھ سے، چاہے وہ مرکز کا ذمہ دار تھا، چاہے وہ کسی صوبائی ذمہ داری پہ تھا، چاہے وہ کسی کارکن لیول پہ تھا، امین لیول پہ تھا، رکن لیول پہ تھا، چاہے اس کی ایفیلیشن کسی بھی مطلب طبقے سے ہو، چاہے اس کی ایفیلیشن کسی اور دوست سے ہو یا کسی اور گروپ سے ہو، یعنی مختلف آپ دیکھ لیں کہ جس جگہ پہ جو انسان موجود تھا اس نے مجھے محبت سے نوازا بلا تفریق۔ کوئی آپ آج کل مثلا ایک ریومر اور ایک دوستوں کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ فلاں گروپ ہے، یہ فلاں گروپ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ یقین جانیے کہ کوئی بندہ انجمن طلبہ اسلام کا ایسا نہیں ہے کہ جس سے مجھے محبت نہ ملی ہو، اور میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ اور بالخصوص میں شکریہ ادا کروں گا برادر راجہ منصور اقبال صاحب جو میرے ساتھ مرکزی نائب صدر تھے، جی ایم اویسی صاحب، حسنین مصطفی صاحب، اور میں بالخصوص ذکر کروں گا برادر اکرم رضوی افتخار طلبہ، سیکرٹری جنرل انجمن طلبہ اسلام پاکستان، برادر عامر اسماعیل صاحب، راشد مغل صاحب، حسنین نوری صاحب۔ یہ سارے وہ دوست تھے کہ جو انجمن طلبہ اسلام میں میرے بہت قریب رہے، انہوں نے میرے سیشن کو بہت قریب سے دیکھا۔ امتیاز میتلا صاحب کہ جن کی محبت اور شفقت آج بھی شامل حال ہے، تو یہ سارے وہ دوست تھے جو قریبی دوست تھے کہ جو میرے ساتھ رہے اور میرے سیشن کی اور میرے ایک ایک چیز کی وہ گواہی بھی دیں گے۔ ان تمام دوستوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ممکن ہوئی۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک سب سے پہلے تو ہم نے ایکٹیویٹیز کی ہیں۔ ایکٹیویٹیز میں 20 جنوری میں کا دن میں نہیں بھول سکتا
کہ 20 جنوری کو عامر اسماعیل صاحب اور اکرم رضوی صاحب ہم نے کاوش کی کہ اس دفعہ انجمن طلبہ اسلام کا جو ایڈیشنز ہیں، یہ انجمن طلبہ اسلام کا نام ہے وہ نیشنل تمام اخبارات میں آنا چاہیے، مطلب بین الاقوامی تو ہم اس سطح تک تو ہماری رسائی تو نہیں، لیکن پھر بھی ہماری یہ کوشش تھی کہ پاکستان کے ہر خطے کے اندر جہاں پہ کوئی قومی اخبار پڑھا جاتا ہے وہاں پہ انجمن طلبہ اسلام کے نام کی چمک ضرور آئے۔ اب اس کے لیے ہم نے 10 دن ایک تگ و دو کی، اخباری دفاتر جو ہیں ان کے چکر لگائے، کسی ایک دوست سے رابطہ کیا، کسی کو کیا لالچ دیا، ہمارے پاس پیسے سرمایہ تو تھا نہیں، ہم نے بس منت ترلے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہم نے لوگوں نے ہم سے وعدہ کر لیا کہ آپ کے ایڈیشن 20 جنوری کو آئیں گے، لیکن ہم لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ آیا واقعی یہ کام ہو جائے گا یا نہیں۔ مجھے وہ یہ بات یا وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے، اس رات میں ان دنوں میں انجمن طلبہ اسلام کے جو سابقین اگر دیکھ رہے ہوں تو انہیں پتہ ہوگا کہ پرانی انارکلی میں ایک یوسف فالودے والے کے سامنے ایک رسول چیمبر ہے جہاں پہ پرانا انجمن طلبہ اسلام کا دفتر ہوا کرتا تھا، اور یہ بات مجھے نواز کھرل صاحب نے بتائی تھی۔ خوبی قسمت کے صدارت کے دوران میری ساری رہائش جو ہے وہ رسول چیمبر میں ایک کمرہ تھا وہیں پہ رہی، تو میں رسول چیمبر میں اپنے کمرے میں تھا، تو وہ ساری رات برادر عامر اسماعیل صاحب، اکرم رضوی صاحب اور میں، ہم تینوں سو نہیں پائے، اور 4 بجے یا 3 بجے ایڈیشنز آن لائن آنے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ ایڈیشن آئے ہم نے وہ ایڈیشن اخبارات سے دیکھے، اور ان ایڈیشن کو دیکھنے کے بعد یقین جانے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور ہم خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ یا الہی یہ تو نے ہم پہ بڑا کرم کیا کہ انجمن طلبہ اسلام کا نام جو ہے آج پورے پاکستان میں لوگ اس نام کو دیکھیں گے، اور پھر ہمارے لیے بڑا ایک، میرے لیے بالخصوص کو اعزاز کی بات تھی، اور ہم نے اس بات کو میں اپنے لیے آنر سمجھتا ہوں اور انجمن طلبہ اسلام کے لیے بھی آنر سمجھتا ہوں۔ کچھ باتیں چھوڑوں گا شارٹ کرتے ہوئے، 9 فروری پہ آ جاتے ہیں۔ 9 فروری کی ایکٹیویٹی جب ہوتی ہے، 20 جنوری کو ہم مشاورت کا اجلاس کرتے ہیں، اس میں ہم یہ پلان کرتے ہیں کہ 9 فروری میں ہم نے پورے ملک کے اندر انجمن طلبہ اسلام کا ایک ریفرینڈم کروانا ہے، اور اسٹوڈنٹ یونین مثلاً کہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں، اس حوالے سے ہم نے ایک عمومی رائے لینی ہے۔ اب اس کے لیے اس سے پہلے ہم نے ایک 20 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا، جس میں مطلب مختلف نکات تھے، ہم نے گورنمنٹ سے ایک مطالبہ کیا، اس مطالبے کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک پوسٹر ڈیزائن کروایا، وہ پوسٹر فیصل آباد سے شاید ہم نے ڈیزائن کروایا تھا، فیصل آباد سے ڈیزائن کروانے کے بعد وہ پوسٹر نعیم بخاری صاحب نے مجھے ارسال کیا کائنات اڈے سے، میں نے اور راجہ منصور صاحب نے وہ پوسٹر ریسیو کیا۔ اب رائے صاحب وہ بائک چلا رہے تھے، میں گود میں وہ پوسٹر رکھے ہوئے، ہم نے وہاں سے پورے پاکستان کے اندر اس پوسٹر کو جہاں تک ممکن ہو سکا سرکولیٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس سرکولیشن کے بعد پھر پورے ملک کے اندر ایک دوستوں کا ایک بڑا پازیٹیو رسپانس رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجمن کی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی اور لوگوں نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا۔ اس کے علاوہ مختصر کرتے ہوئے جنوبی پنجاب کا جو میرا دورہ رہا، اس دورے میں آپ دوستوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا، بالخصوص جنوبی پنجاب کے دوستوں نے۔ فیصل آباد سے میں چنیوٹ گیا، چنیوٹ سے پھر جنگ سے ملتان سے پھر ہم صبح وہاں سے نکلے، افتخار شہید کی برسی تھی 16 مارچ، قریباً 16 مارچ کی بات ہے، وہاں پہ برادر صداقت شہید مجھے یاد آتے ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے ہمارا استقبال کیا۔ وہاں سے ہم نکلے بورے والا سے، پھر ہم گڑھ مہاراجہ آئے، پھر وہاں سے مطلب ہم نکلتے ہیں الیاس نوناری صاحب کے پاس جاتے ہیں، پھر صبح رات ہمارا قیام ملک شکیل لنگڑیال صاحب کی طرف ہوتا ہے، وہاں سے جی ایم صاحب کو لے کے ہم صبح نکلتے ہیں، میلچی میں نور بھائی ہمارا استقبال پر کرتے ہیں، پھر نور بھائی سے ملاقات کے بعد میں کروڑ پکا، ہمارے دوستوں نے بڑا خوبصورت انتظام کیا وہاں سے پھر بہاولپور سے پھر اچ شریف جانا ہوا، اور یہاں پہ انجمن طلبہ اسلام کے یقیناً بہاولپور کے دوست بھی لائیو سیشن میں موجود ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ کبھی خود ان سے پوچھ لیجئے گا، برادر ارم سلیم قادری صاحب سابق مرکزی صدر انجمن طلبہ اسلام، ان کا شکر ادا کروں گا، علی رضا بخاری صاحب، اچ شریف کے باقی تمام دوست جن کا نام ابھی مجھے ریکال نہیں کر پا رہا، ساجد شاہین صاحب کے مزار پہ میں نے حاضری دی، وہاں پہ یہاں پہ جو دوست دیکھ رہے ہوں گے وہ گواہی دیں گے کہ وہاں پہ ہمارا جو اچ شریف میں دورہ ہوا، اس دورے کے دوران ہمیں کیا کیا سعادتیں نصیب ہوئی۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی زیارت، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں ان کی زیارت، مولا علی کے قدمین مبارک کی زیارت، مولا علی کی تلوار مبارک کی زیارت، تو یہ سارے تبرکات کی ہمیں زیارتیں نصیب ہوئیں، جائے زندگی میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ چیزیں یا یہ سعادتیں نصیب ہوں گی۔ اس کے علاوہ وہاں سے ہم نکلے
سعید ظفر کچی صاحب کے پاس، پھر وہاں سے ہم عبدالجلیل کھوسو صاحب کے پاس گئے، عبدالجلیل کھوسو صاحب سے ہم پھر ملتان آئے، ملتان سے واپس جنگ سے پھر تاندلے سے پھر سائی وال سے پھر پاک پتن سے پھر مجھے واپسی ہوئی. تو بہرحال وہ ایک بڑا خوبصورت انجمن طلبہ اسلام کا کوئی 10 روزہ وہ دورہ تھا سائی صاحب کے ساتھ، جو قائد طلبہ برادر معظم شہزاد سائی صاحب کے ساتھ، جو بڑا یادگار تھا. اور آپ دوستوں کی محبتیں میرے لیے وہ سرمایہ حیات ہیں، اور زندگی بھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کا قرض نہیں اتار سکتا. اب اس کے بعد ایک دلچسپ واقعہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے، تھوڑا اپنی گفتگو کو بھی میں اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب قصور میں معاملہ ہو گیا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ملک خرم شہزاد صاحب سے کوئی لڑائی یا اس طرح کا کوئی جھگڑے کا معمول بنا ہمارا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے کارکنان کے درمیان اور انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان کے درمیان جھگڑا ہوا. تو عامر بھائی نے مجھے فون کیا کہ صدر صاحب اس طرح معاملہ ہو گیا ہے تو ہمیں وہاں پہ جانا پڑے گا. تو ہم صبح وہاں سے نکلتے ہیں، تو راستے میں اب یہ طے کر لیتے ہیں، میں عامر بھائی سے، اکرم بھائی تھے، حسنین بھائی تھے میرے ساتھ، ہم لوگ یہ طے کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے. اور پریس کانفرنس کے بعد پریس کانفرنس میں نے 72 ہاورز یعنی 72 گھنٹوں کا ٹائم دینا ہے کہ 72 گھنٹوں کے بعد انجمن طلبہ اسلام جو ہے وہ اپنے اگلے لائے عمل کی طرف جائے گی اور اس کا اعلان کرے گی 72 گھنٹوں کے بعد، تاکہ یہ 2 یا 3 دن ہمیں مل جائیں اور ہم اس حوالے سے بہتر پلان کر سکیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب جب خدا کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو چیزیں خود بخود ٹھیک بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ جب میں پریس کانفرنس کرتا ہوں تو پریس کانفرنس کے دوران میں 72 ہاورز کے بجائے میرے منہ سے 24 گھنٹے نکل جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 24 گھنٹوں کے اندر یہ نہ کیا گیا تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. اچھا گفتگو ہو گئی. جب ہم واپس آ رہے تھے تو عامر بھائی اور اکرم بھائی، حسنین بھائی اور میں، ان نے کہا یار آپ نے یہ کیا کیا، ہم نے 72 گھنٹے ٹائم دینا تھا، آپ نے 24 گھنٹے ٹائم دے دیا، تو اب کیا ہوگا. میں خود پریشان ہو گیا کہ میں یار 24 گھنٹوں کا ٹائم دے بیٹھا ہوں، اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. بہرحال ہوتا یہ ہے کہ ابھی ہم لاہور پہنچتے ہیں، لاہور پہنچتے ساتھ ہی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر ہیں آزاد کشمیر کے عبدالغفور تابانی صاحب، ان کی مجھے کال آتی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کی پریس کانفرنس دیکھی ہے تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ہم معاملات کو یکسوئی کے ساتھ کسی طرف لے کے جاتے ہیں. اچھا میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ ایوان خیر آ جائیں. وہ رات 1 بجے ایوان خیر تشریف لائے. وہاں پہ آنے کے بعد پھر انہوں نے معاملات کیے. انہوں نے کہا چلیں جو بھی ہے جس طرح کی بات ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. خرم بھائی کو لے کے آئیں، ان کے والد اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کو لے کے آئیں تو ہم معاملات کو صلح صفائی سے کرتے ہیں. اچھا معاملات کو صلح صفائی سے پھر ہم نے پائے تکمیل تک پہنچایا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تنظیمی اور اگر میں واقعات یہاں پہ یاد کرنا شروع کروں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو ہم نے کچھ اور کرنا چاہا لیکن مالک نے کچھ اور کروایا اور پھر اسی نے ہماری عزت بھی رکھی. تو انجمن طلبہ اسلام کا جو مشن ہے، انجمن طلبہ اسلام کا جو کام ہے، یہ آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں ہے. یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہے اور یہ میری اور آپ کی مرضی سے نہیں چلے گا. یہ جیسے میرا مالک چلاتا ہے اور جس کے حصے میں جو سعادت آتی ہے وہ یہ سعادت حاصل کرتا ہے. کل میں انجمن طلبہ اسلام کا صدر تھا، اس کے بعد برادر رمیز حسن راجہ صاحب انجمن طلبہ اسلام کے صدر بنے، پھر اس کے بعد برادر معظم شہزاد صاحب انجمن طلبہ اسلام کے صدر ہیں. تو یہ سعادتیں جس کے حصے میں آنی ہوتی ہیں اس کے حصے میں آتی ہیں اور یہ سعادتیں وہ سمیٹ کے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. اور انجمن طلبہ اسلام 1968 سے موجود ہے، 2020 ہو گیا، کیونکہ یہ نظریے کا نام ہے، نظریے نے قائم رہنا ہے، شخصیات نے مر جانا ہے. اور ہم نے ہمیشہ اسی بات کا پرچار کیا ہے اور ہم نے ہمیشہ نعرہ بھی یہی لگایا، قائد طلبہ مرحبا مرحبا. اس میں نہ کوئی نعمان کا نعرہ لگائے گا، نہ کوئی برادر معظم شہزاد سائی صاحب کا نعرہ لگائے گا، کسی شخص کا کوئی نعرہ نہیں. جو ہمارا قائد ہے وہ ہمارے آنکھوں کا تارا ہے اور وہ ہمارے سر کا تاج ہے اور اس کے حصے میں سعادتیں آنی ہیں. میں صرف ایک سعادت انجمن طلبہ اسلام کا کام کرنے کی بدولت بہت ساری سعادتیں اللہ نے نصیب کی. آج جو میں آپ سے مخاطب ہوں اور مجھے آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں، یہ بھی انجمن طلبہ اسلام کا فیض ہے. لیکن نعمان جبار ایک پسماندہ علاقے کا رہنے والا تھا، ایک گلی محلے کا رہنے والا آدمی تھا. کشمیر کی بستی میں اسے شاید محلے میں یا شہر میں جاننے والا دوسرا فرد کوئی نہیں تھا. لیکن انجمن طلبہ اسلام نے اس کی پورے پاکستان میں پہچان کروائی، اسے پورے پاکستان میں متعارف کروایا. اور یہ صرف اور صرف کس وجہ سے تھا کہ جب کبھی نوجوانی میں یا جب کبھی اخلاص کے ساتھ ہم نے سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ بلند کیا، اللہ نے اس کو قبول کیا اور یہ سعادتیں نصیب کی. اچھا
سعادتیں بہت ساری ملی، لیکن ایک سعادت جس کو میں کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انجمن طلبہ اسلام کے توسل سے مجھے ملی، کہ میں انجمن طلبہ اسلام کی صدارت کے دوران انجمن طلبہ اسلام کی مرکزی صدر ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارگاہ میں بلایا، عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ سرٹیفیکیشن تھی کہ زندگی میں کہیں پہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے تو اس کی قبولیت کا یہ لمحہ تھا۔ ایک وہاں پہ آپ دوستوں سے شیئر کروں گا کہ سعادتوں کی بات ہے کہ جو دوست وہاں پہ گئے ہوں گے انہیں یہ پتہ ہے کہ جبل احد کے دامن میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، سیدہ کائنات بھی وہاں پہ حاضری دیتی رہی ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ سیدنا حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں عارف یا جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری دی جاتی ہے تو کوئی دعا ایسی نہیں کہ جو رد ہو جائے۔ اب احد پہاڑ کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ احد کے لیے فرمایا کہ یہ جنتی پہاڑ ہے، احد کے لیے یہ فرمایا کہ یہ دنیا میں جیسے ہے آخرت میں بھی یہ ویسے ہی ہوگا، جنت کے باہر یہ ایسے ہی ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ بھائی بطور مرکزی صدر انجمن طلبہ اسلام جب وہاں پہ جاتا ہے تو میں جس کمرے میں رہتا ہوں اس کمرے کی جو ایک دیوار تھی وہ احد پہاڑ کی بنی ہوئی تھی، اور روز میں سید الشہداء کے دربار میں حاضر ہوتا، پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا، پھر وہاں سے واپسی پہ سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، پھر وہاں سے اپنے کمرے میں جاتا۔ اب میں اس کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہوں، اور یہ سعادت جو ہے یہ ملی صرف انجمن طلبہ اسلام کے وسیلے سے۔ اچھا، ایک اور بات سفر مدینہ کی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ سفر مدینہ میں نے ایک کتاب میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی، تاریخ مدینہ۔ تاریخ مدینہ آپ پڑھیں، وہاں پہ آپ کو چیزوں کا بھی پتہ چلتا جائے گا کہ کہاں پہ کون سی چیز ہے، کس طرح وہ بیہیو کرتی ہے، کس طرح وہ کس چیز کا کیا مقصد ہے۔ اب اگر وہاں پہ آپ جائیں تو وہاں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے لے کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور تک جو ہے ٹکڑا ریاض الجنہ جس کو بولا جاتا ہے، اس میں مختلف ستون ہیں۔ اب اس ستون میں ایک ستون جو ہے وہ اس کو استخوان عائشہ بولتے ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کمی بیشی معاف فرمایا کہ یہ جو ریاض الجنہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور اس میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جس جگہ کے بارے میں اگر آپ کو بتا دوں کہ اس پہ نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے تو آپ لوگ ایک دوسرے سے لڑائی کریں اس جگہ کے اصول کے لیے۔ اور غالب گمان یہ ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جگہ سے متعلق آگاہ تھیں۔ اب وہ حضرت کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت زبیر بن عوام کو شاید انہوں نے یہ بتایا ہوا تھا کہ فلاں جگہ جو ہے وہاں اس کے بارے میں ریاض الجنہ میں استخوان عائشہ کی دائیں طرف جو جگہ ہے اس جگہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ اب صحابہ کو اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ ان کو ایسے پتہ چلا کہ جب نماز ہوتی تھی تو نماز کے بعد ایسا کرتے تھے کہ نماز کے دوران بلکہ حضرت زبیر بن عوام یہ کرتے تھے کہ کسی ایک کو ٹوکا دیا، کسی دوسرے کو ٹوکا دیا، اور آہستہ آہستہ کر کے رفتہ رفتہ وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتے تھے اور وہاں پہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اب وہاں پہ صحابہ کو یہ پتہ چلا کہ غالب گمان یہی تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب میں نے جب یہ تاریخ مدینہ میں پڑھا تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس جگہ جا کے نفل ادا کروں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عصر کے وقت میں وہاں پہ جاتا ہوں، میں تھوڑا آگے جاتے پہنچتے میں استخوان عائشہ کے بالکل دائیں طرف جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اب جب میں وہاں پہ بیٹھتا ہوں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ آج میں مثلاً یہاں پہ نفل ادا کروں گا، اللہ کی ذات ہے قبول کرنے والی۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ مغرب کی جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو سارے لوگ جیسے کھڑے ہوتے ہیں، جب سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو میں بھی کھڑا ہوتا ہوں ان کے ساتھ، لیکن وہاں پہ رش ہوتا ہے، رش ہونے کی وجہ سے میں سب سے باہر آتا ہوں۔ سب سے باہر ہوتا ہوں تو ایک سپاہی آتا ہے، مجھے پکڑ کے کھینچ کے ریاض الجنہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ جب مجھے ریاض الجنہ سے باہر نکال دیتا ہے تو میں دل میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا۔ بہرحال مغرب میں نے پیچھے ادھر صفا چبوترے کے پیچھے سین میں ادا کی۔
اب سین میں ادا کرنے کے بعد دل میں کھٹک تھی. میں اکثر چبوترا جو صفا کا چبوترا ہے وہاں پہ ساتھ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے باب جبریل کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. میں اب وہاں پہ جاتا ہوں, وہ ریاض الجنہ کے پاس سے گزر کے راستہ وہاں پہ جاتا ہے. اب جیسے ہی میں ریاض الجنہ کے نزدیک پہنچتا ہوں مجھے کوئی خود سمجھ نہیں آتی, مجھے دھکا لگتا ہے یا کیا ہوتا ہے, میں ریاض الجنہ میں چلا جاتا ہوں. اور خوبی یہ قسمت دیکھیں کہ جیسے ہی عشاء کا وقت ہوتا ہے میں بالکل آئیڈیل اسی لوکیشن پہ جا کے پہنچتا ہوں جو استخوان عائشہ کے ساتھ تھی اور جہاں پہ میرا دل تھا کہ میں نفل ادا کروں. اب وہاں پہ پہنچنے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ مغرب کے 2 نوافل تھے, عشاء کے 4 نوافل. مغرب کی 7 رکھتے ہیں اور عشاء کی 17 رکھتے ہیں. تو وہاں شاید مالک نے مجھ سے 17 رکھتے پڑھوانی تھی, اس لیے 7 رکھتے نہ پڑھوائیں. تو یہ ساری سعادتیں جو ہیں یہ انجمن طلبہ اسلام کے وسیلے سے میرے حصے میں آئی. اور آپ دوست جو جہاں پہ کام کر رہے ہیں, ضروری نہیں کہ ہر بندہ انجمن طلبہ اسلام کا صدر منتخب ہو. صدر ایک ہی منتخب ہوتا ہے, سیکرٹری جنرل ایک منتخب ہوتا ہے, ناظم ایک ہے, جنرل سیکرٹری ایک ہے, اور یہ سعادتیں چند لوگوں کے حصے میں آتی ہیں. لیکن آپ جس سطح پہ بھی کام کر رہے ہیں, جس جگہ پہ بھی کام کر رہے ہیں, انجمن طلبہ اسلام کے لیے اگر آپ خلوص نیت سے کام کریں گے تو آپ یقین جانیں کہ آپ کی زندگی کی تمام منازل آسان ہوتی جائیں گی. آپ کے لیے مالک راستے بناتا جائے گا, آپ نے صرف ان راستوں پہ چلنا ہے, اس کی ڈائریکشن جو ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑنا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انجمن طلبہ اسلام میں آپ آگے بڑھیں یا ملک و ملت کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں, تو آپ کو انجمن طلبہ اسلام کو بطور تنظیم اگر آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہوگی, آپ اپنی ہفتہ وار تربیتی نشستوں کو پختہ کر لیں. ایک وقت کالج کے دوران ایسا بھی تھا کہ مجھے یاد ہے کہ میں گھر سے انجمن طلبہ اسلام کے ہمدرد فارم لے کے نکلا کرتا تھا, اور میرا یہ ٹارگٹ ہوتا تھا کہ آج ایک بندے کو انجمن طلبہ اسلام کا ہمدرد ضرور بنانا ہے. اور قریباً 3 ماہ تک میں یہ پریکٹس کرتا رہا, اور پھر اللہ نے صلہ بھی دیا. جب میں یہاں پہ بطور صدر انجمن طلبہ اسلام جب اپنے ایریے میں آیا تو ہزاروں لوگوں نے استقبال کے لیے وہ آئے. وہ سارے انجمن طلبہ اسلام سے کسی نہ کسی طرح آگاہ تھے, وابستہ تھے. تو یہ سارے نسبتوں کے فیض ہیں, اور یہ ساری نسبتیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے وسیلے سے ہیں. اور انجمن طلبہ اسلام کی تربیتی نشستوں کو آپ پختہ کر لیں. اور میں ایک اور قیادت کے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ آپ اس بات کو پابند کریں, دوستوں کو پابند کریں کہ وہ ہفتہ وار تربیتی نشستوں کا انعقاد کریں. اور اس کے علاوہ جو یونٹ لیول پہ جو بندہ کام کر رہا ہے, یا جو تحصیل لیول پہ کام کر رہا ہے, یا جو ڈویژن لیول پہ بندہ کام کر رہا ہے, اس کے لیے یہ پریشانی ہے کہ اسے افرادی قوت میسر نہیں آتی. وہ پریشان رہتا ہے کہ لوگ کیسے انجمن طلبہ اسلام میں آئیں. میں چونکہ اس فیز سے گزرتا ہوں, مجھے پتہ ہے. اور جو آتے بھی ہیں اس حوالے سے وہ اتنا مطلب ڈٹرمنٹ یا اس میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بندے جو ہیں جتنا میں ڈٹرمنٹ ہوں یا جتنا میں انجمن طلبہ اسلام کے لیے ڈیووٹیڈ ہوں, یہ لوگ اتنے ڈیووٹیڈ نہیں ہیں. اب کسی فرد کو انجمن طلبہ اسلام کے لیے ڈیووٹیڈ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف ایک کلیہ جو میری سمجھ میں آیا ہے, وہ کلیہ یہ ہے کہ آپ اسے انجمن طلبہ اسلام کی فنڈنگ کروائیں. اس سے کس طرح فنڈنگ کروائیں؟ اسے لوگوں کے پاس بھیجیں کہ آپ نے انجمن طلبہ اسلام کا پروگرام کرنا ہے, پروگرام کرنے کے لیے آپ کو یہ فنڈ جنریٹ کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیے آج کل پرابلم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ تھوڑے سیل پسند ہو گئے ہیں, تھوڑی آسانیاں آ گئی ہیں. ایک پروگرام ہوتا ہے, 2 4 5 7 10 بندے مل کے اس کی ذمہ داری اٹھا کے اس پروگرام کو سر انجام دینے کے لیے کاوش کرتے ہیں. ذمہ داران اس طرف توجہ نہیں دیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے یا پروگرام کے پیسے ہوں گے تو پروگرام کا انعقاد کریں گے. سابقین ان کی مدد بھی کرتے ہیں, سارا سلسلہ ہوتا ہے, ساری چیزیں. لیکن کولیکٹیولی جب آپ ایک کسی فرد کے پاس انجمن طلبہ اسلام کی فنڈنگ کے لیے جائیں گے تو آپ سب سے پہلے اپنی انا کی قربانی دیں گے, دوسرا آپ اپنی میں ماریں گے, اور تیسرا آپ کے پیش نظر صرف سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ہوگا. جب یہ 3 چیزیں یکجا ہوں گی تو آپ انجمن طلبہ اسلام کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے. اب جہاں تک تنظیم کے لیے, نظریے کے فروغ کے لیے فنڈنگ کی بات ہے, تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں اپنے صحابہ سے اپیل کر کے یہ بتایا کہ آپ کسی نیک کام کے لیے, نیک مقصد کے لیے لوگوں کے پاس جائیں
اس پیغام کو عام کرنے کے لیے ان کے پاس جائیں، اور یہ آپ کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم ہفتہ وار 2 4 5 10 روپے اکٹھے کر لیا کرتے تھے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ہمارے منہ پہ بھی، بعض دوست ہمارے تھے، یہ لو یار تم آ گئے ہو پیسے لینے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں انجمن طلبہ اسلام کی تربیت کا حصہ تھی، انجمن طلبہ اسلام کی تربیت کا خاصہ تھیں۔ ہفتہ وار تربیتی نشستیں، انجمن طلبہ اسلام کے پروگرامات کے لیے فنڈنگ، انجمن طلبہ اسلام کے لیے پوسٹر لگانا، انجمن طلبہ اسلام کے پینا فلیکس لگانا، پھر انجمن طلبہ اسلام کے لیے مثلا مساجد میں بھی ہم اعلان کروایا کرتے تھے کہ ہمارا فلاں ڈیٹ کو پروگرام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم ان سے دور ہوتے چلے گئے ہیں تو تنظیمی طور پہ ہمارے اندر ڈکلائن آتا چلا گیا۔ تو اگر آپ خود کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، بطور تنظیم اپنے آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، بطور فرد اپنے آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، تو 2 چیزیں آپ کو پیدا کرنی ہوں گی۔ ایک تو آپ اپنی تربیتی نشستوں کا انعقاد کریں، اس کے علاوہ دوسری جو چیز آپ اس میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ آپ کی نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ جب آپ کی نیتوں میں اخلاص ہوگا تو پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد شامل حال ہوگی، اور آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار اس قافلے میں ملک و ملت کی بہتری کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے، سوسائٹی کی بہتری کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں گے۔ آپ ایک اچھے فرد ہوں گے، آپ کا اپنے گھر میں رویہ اچھا ہوگا، آپ کا اپنے محلے میں رویہ اچھا ہوگا، آپ ایک اچھے شہری ہوں گے تو ملک و ملت کے لیے بھی کارآمد ہوں گے، انجمن طلبہ اسلام کے لیے بھی کارآمد ہوں گے، اور آپ ایک ایسی روشنی ہیں، آپ انجمن طلبہ اسلام کی وہ طاقت ہیں، اور بالخصوص انجمن طلبہ اسلام کے جو امنا ہیں، انجمن طلبہ اسلام کے جو کارکنان ہیں، اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ انجمن طلبہ اسلام کے جو رکن ہیں، اگر آپ لوگ ڈٹرمنٹ ہوں گے تو اس ملک و ملت کی بہتری کے لیے، اس ملک پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی ایسی چیز بھی نہیں، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو آپ کو روک سکے۔ انجمن طلبہ اسلام کا ماضی اس بات کا گواہ ہے، انجمن طلبہ اسلام کا حال اس بات کا گواہ ہے، اور انجمن طلبہ اسلام کا مستقبل اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے، تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ کے لیے، بنگلہ دیش نامنظور تحریک ہو، سلام متاثرین کی امداد ہو، طالب علم کے لیے ایک بستہ ایک مہم کا انعقاد ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی انجمن طلبہ اسلام امداد طلبہ مہم ہو، یا کوئی بھی حی علی الفلاح مہم ہو، انجمن طلبہ اسلام نے ملک و ملت کے لیے، اپنے نوجوانوں کی تربیت کے لیے ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ہمارا ماضی اس بات کا گواہ ہے، ہمارا حال اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اور میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ ہمارا مستقبل بھی اس بات کا غماز و عکاس ہے کہ ہم نے ہی اس معاشرے کی بنیاد رکھنی ہے، ہم نے ہی اس معاشرے میں حق کا علم بلند کرنا ہے، اور ہم نے ہی جو آج اجتماعی قوتیں جو انجمن طلبہ اسلام، نہ صرف انجمن طلبہ اسلام کو بلکہ آپ کے حقیقی تشخص کو مسخ کر رہی ہیں، کہیں پہ کوئی راجہ دہر کو نیشنل ہیرو قرار دے رہا ہے اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو آپ غدار وطن قرار دے رہا ہے، تو آپ نے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے، جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب قوموں کو تباہ کیا جاتا ہے، جب قوموں کی تباہی کا وقت آتا ہے، جب اجتماعی قوتیں اسلام کے خلاف تانا بانا بننا شروع ہوتی ہیں، تو اس تانے بانے بننے کے لیے سب سے پہلا کام وہ یہ کرتی ہیں کہ آپ کی تاریخ کو مسخ کر دیتی ہیں۔ آپ کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، آپ کے نیشنل ہیرو محمد بن قاسم اور آپ کے اسلامی ہیرو محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد کے خلاف سازشیں بنی جا رہی ہیں، اور راجہ دہر کو نیشنل ہیرو قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو اجتماعی قوتوں کے استعمال میں ہیں، اور جنہوں نے ماضی میں بھی ملک و ملت کے لیے ملک و ملت کے لیے خطرے کا باعث تھے، اور موجودہ حالات میں بھی یہ ملت اسلامیہ کے لیے، ملک پاکستان کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ آپ نے ان تمام قوتوں سے لڑنا ہے، حق کا علم بلند کرنا ہے، اور علامہ کے اس شعر کی مصداق بننا ہے کہ جوانوں کو میری آہو سحر دے، جوانوں کو میری آہو سحر دے، پھر ان شہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ صدق اللہ العظیم۔